یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں، یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں، کشمیر کے عوام یاد کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو احتجاج کا کال دیتا تھا، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو اسٹرائک کا کال دیتا تھا، تو صرف آزاد کشمیر نہیں مگر پورا مقبوضہ کشمیر میں احتجاج میں ساتھ دیتا تھا، اسٹرائک میں ساتھ دیتا تھا. اس لیے ان کو جانتے تھے، ان کو پورا اعتماد تھا کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر موقع پہ ہر فورم پہ ہر پوزیشن میں کشمیریوں کی بات کی، کشمیریوں کی آواز اٹھائے، حریت سے لے کے ہر فورم سے انگیج کرتی رہتی تھی. اور فیمس ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری عوام کا پسینہ نکلے گا وہاں ہمارا خون بہے گا. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا. اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی. میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے. اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو، کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا. اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے. مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا. اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے. اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے. آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں. کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کوز کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں. جب سے بجٹ پیش ہوا، کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں. عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے، ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے، ان کو ریلیف دلواتا. جو ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، ان کے لیے سپورٹ دلواتے. جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے،
ہر پاکستانی کسان، ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے، اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا. لیکن سندھ حکومت نے، سندھ کی بجٹ نے ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے. کم وسائل کے باوجود، ناانصافی ہونے کے باوجود، وفاقی حکومت کی جو نالائکی ہے، ان کا ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے سندھ 229 بلین روپیز کم مل رہا ہے ہمیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. پنجاب کو 470 یا 80 بلین کم مل رہا ہے ایک پینڈیمک کے دوران. اور باقی پختونخوا کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. جب مزید فنڈز دینا چاہیے تھا، جب سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو کم وسائل دیے جا رہے ہیں. مگر ان کم وسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے بہت سے منصوبے ایسے لے کر آئے ہیں جس سے ہمارے عوام کو جن کا صحت خطرے میں ہے کووڈ کی وجہ سے، ان کو ہم ریلیف دے سکے. جو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اس جہاد ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے پورا پروٹیکشن اور انسینٹیوز دلوائی ہے. اور ہمارا کسان جن کا فصل خطرہ میں ہے، ان کے لیے ہم نے بھی منصوبے لے کر آئے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے. سندھ کے عوام کے لیے، سندھ کے جو بزنسز ہیں، جو اسمال بزنسز ہیں، جو میڈیم بزنسز ہیں، جو متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت سندھ لونز دیں گے، اسمال لونز دیں گے. حکومت سندھ نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو غریب کسان ہے کا 25 ایکڑ سے کم زمین ہوگا، ان کے لیے ہم سبسڈی دلوائیں گے، سپورٹ دلوائیں گے. سیڈز خریدنے کے لیے، کوالٹی سیڈز خریدنے کے لیے تاکہ ان کا ییلڈ بہتر ہو. فرٹیلائزر پہ ہم ان کو سبسڈی دیں گے، پیسٹیسائڈز پہ ان کو ہم انشاءاللہ تعالی سبسڈی دیں گے. اور ویٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی اضافہ، ویٹ کا سبسڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو کسان ہے جو بہت ہی متاثر ہے اور جو ہمارا معیشت کے بیک بون ہے زراعت، اس کو ہم سپورٹ کر سکے. ہم ان علاقے میں جہاں یہ پانی کم ہوتا ہے وہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈرپ اریگیشن کا سبسڈی بھی دلوا رہی ہے. اور 50% ڈرپ اریگیشن کے لیے سبسڈی، 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ سولر ٹیوب ویلز بھی دلوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے غریب کسانوں کو مدد پہنچا سکے اس مشکل وقت میں. ہم اربن سینٹرز میں بھی اسمال بزنسز کے لیے، اربن سینٹرز کے اسمال بزنسز کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں، ان کے لیے بھی لونز کا بندوبست ہم نے کیا ہے. جو کووڈ وکٹمز ہیں، پیشنٹس ہیں، جو اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز ہیں، ارننگ ممبرز ہیں، ان کا ہمیں بہت فکر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نہ صرف آپ کی صحت میں، معیشت پہ بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیمار ہوں گے، جتنے لوگ فوت ہوں گے، اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت میں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں آپ سوچیں ایک بیڈ ونر بیمار ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے. اگر فوت بھی نہیں ہو جاتے، بیمار ہوتے ہیں مگر اس سلسلہ میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جب بیمار تھے، اس کا بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو اپنی کم وسائل کے باوجود سپورٹ دلوا رہے ہیں. ہم کووڈ کے جو وکٹمز ہیں ان کو فیملی سپورٹ گرانٹ دلوائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے فیملی میں سے کوئی ارننگ ممبر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک سپورٹ گرانٹ دیا جاتا ہے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ بیکاز دنیا بھر میں ریسیشن ہے، کووڈ کی پیڈیمک ہے اور پی ٹی آئی کی نالائکی ہے، ہمارا معیشت پہ بہت نقصان آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، کووڈ سے پہلے بھی ہو رہا تھا. لوگ بے روزگار اتنے تعداد میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بے روزگاری نہیں تھا، اور اس میں اضافہ ہی ہونا ہے. ہم پہلی بار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہے.
یہ تو 1971 میں بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان نے اس قسم کا ریسیشن اور اس قسم کا معاشی بحران کو پہلے دیکھا نہیں ہے. اس صورتحال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے آپ کو سپورٹ ہم نے بندوبست کرنا ہے، مدد کرنا ہے. تو ان کے لیے ایک فوڈ سیکورٹی سپورٹ کہ اگر آپ کا خاندان میں وہ جو پرائمری یہ جو بریڈ ونر ہے، ارنر ہے، وہ بے روزگار کیے چاہتے ہیں اس سلسلہ میں، ان کو مدد پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں بندوبست کیا ہے. ہم نے اپنا ویمن فارمرز کے لیے کمیونٹی بیسڈ جو ہے لونز اور رورل لونز دلوا رہے ہیں، سافٹ لونز دلوا رہے ہیں، اور نان فارمرز کے لیے، سیلف امپلائڈ کے لیے ہم ان کے لیے بھی مائکرو انٹرپرائز میں لو انکم ایریاز میں سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ سپورٹ بہت زیادہ ہے اور بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم نے پہلی بار سندھ حکومت نے اپنا بجٹ میں کہیں ایک نیا اسکیم ہم نے نہیں ڈالا ہے. ٹی وی پہ تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے، کراچی پورا سندھ، ہم نے ایک نیا اسکیم نہیں ہوگا. ہمارا پرانا اسکیمز چلیں گے. جو ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کیا اس مشکل فیصلہ لینے سے، اس کو ہم پورا کا پورا خرچ کر رہے ہیں. اپنا عوام کی صحت کو، زندگی کو تحفظ دلوانا اور ان کو ان مشکل معاشی صورتحال میں سپورٹ دلوانا. اور یہی سلسلہ پورا ملک میں ہونا چاہیے تھا، ہر صوبہ کو کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو پی ایس ٹی پی کو پوز کرنا چاہیے تھا. ایک نیا اسکیم، نیا سڑک، نیا ٹرین، نیا وٹ ایور نہیں لے آنا چاہیے تھا، اور جو بھی فسکل اسپیس تھا وہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ڈال دیتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو نہ صرف نعرے میں، مینیفیسٹو میں، مگر اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم کمیٹڈ ہیں، کم وسائل، کم ریسورسز، مشکلات کے باوجود، کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہو، ہم آپ کا ٹیسٹ فری کروائیں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور کووڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ جتنا بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو، ایچ ٹی یو میں، آئی سی یو میں، اور آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور ویسے جو خرچہ ہوتا ہے وینٹیلیٹرز کو چلانا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم کمیٹڈ ہیں، حکومت سندھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتا ہے، آپ کو کرونا وائرس ہوتا ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہوگا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو، تو حکومت سندھ آپ کو مفت علاج کروائے گا. واحد صوبہ ہے پاکستان میں جہاں آپ کا ٹیسٹنگ اگر ضرورت پڑے تو مفت، اگر آپ کا علاج ضرورت پڑے تو مفت. اور ہم اس سلسلہ کو پہلے دن سے آج تک چلا رہے ہیں. اور اب جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ گورننس، آج ہمارا کمپیریزن کریں. صوبہ سندھ میں ہائیسٹ ٹیسٹنگ پر کیپٹا اگر ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اگر تو مطلب جو کرونا کا علاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے متاثرین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف صوبہ سندھ سب سے زیادہ کر رہا ہے. سارے صوبوں سے کمپیئر کر کے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. ہمارا آئی سی یو پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، آئی سی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، ایچ ٹی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے 100 days آف کووڈ کو سیلیبریٹ کیا این سی او سی کے دفتر میں، عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے. سندھ نے کام دکھا کے، سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور این آئی سی وی ڈی کے طرز پہ
ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے، اور سندھ کے عوام کا علاج کورونا وائرس کے لیے، باقی ہمارا HTUs ہے، باقی ہمارا ICUs ہے، باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے، لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلس کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے، یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا، اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں، جو ایشوز ہے، بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا، سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا، اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں، اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں وفاقی حکومت، PTI کی جہاں بھی حکومت ہے، وفاق میں ہو، دوسرے صوبے میں ہو، وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں، اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس کو I don't know how to explain، یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں، مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ نہیں پکڑیں گے کہ کون بیمار ہے، اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے، مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو، تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے، وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا. آپ کو ٹیسٹنگ، آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے، لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے، اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے، اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ ٹیسٹ کیپیسٹی ہے آپ کا، اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے، ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو، ہمارا پیرامیڈکس کو، جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں، ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے، کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو، عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو، مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی، اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو، اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے، لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے، اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہمارا فیسلٹیز، ہمارا ٹیسٹنگ، اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے، جو ان کا حق ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے، وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے. اور جو ڈاکٹرز ہے، جو نرسز ہے، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کی سیکورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں، PTI کی جو حکومتیں ہیں، ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں، ڈاکٹرز کا، ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے، چاہے وہ رسک الاؤنس ہو، چاہے وہ سیکورٹی کا ہو، آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے، اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے، نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے، نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے، نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے، نہ مریض کو، پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ، معاشی فورم پہ، فورن پالیسی پہ، اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لابارس چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے، ان کا جو سازش ہے، ان کا جو انجینئرنگ ہے، وہ بھی چل رہا ہے. ایک طرف ہم ایک گلوبل پینڈیمک کا وہ مقابلہ بھی کریں،
70 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جو ہمارا فصل کا، ہر پاکستانی کا فصل کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ایک طرف سے ہم دنیا میں جو معاشی بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو پاکستان میں زیادہ سنگین ہوگا آپ کا سلیکٹڈ کی وجہ سے، اس کا بھی مقابلہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور این ایس سی ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہے. این ایف سی پہ، آپ کے ٹیکس کلیکشن پہ، ہم اپنا کیس ہر فورم پہ لڑنے کو تیار ہے. سندھ حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کیا جہاں ایف پی آر نے فیل کیا. صوبہ سندھ پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ڈیولیوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس بیس میں. کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو، ہمارا ریکارڈ سامنے ہے. ہم نے اضافہ کیا، ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا، اور 2000 جب سے یہ ڈیولیوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں، اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے. ہم نے کووڈ کے دوران بھی، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں، نیشنل اسمبلی میں، کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے. 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران. یہ لوگ این ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں. اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں، اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا این ایف سی کے وقت میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف جی ڈی پی تک لے کر آئیں گے، اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف جی ڈی پی سے لے کے 1.15% آف جی ڈی پی تک لے کر جائیں گے. فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں نے، نہ صرف سندھ حکومتوں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پروونشل گورنمنٹس. ہم نے 2017 میں 1.15% آف جی ڈی پی تک پہنچ چکے تھے ٹیکس کلیکشن میں. وفاقی حکومت آج تک 9 یا 11% سے زیادہ نہیں پہنچ سکے. وہ فیل ہو رہے ہیں. آپ اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہو، اپنا وعدہ پہ پورا اتر رہے ہو، اور پھر بھی ہم پہ حملے. آج بھی سینٹ میں انہوں نے کسی ممبر کو استعمال کر کے این ایف سی پہ حملے کی کوشش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمارے پاس طریقہ کار ہے ٹیکسز کا اکٹھا کرنا، بجٹ چلانا. آپ یہ ہائیبرڈ سلیکٹڈ کو جو ناکام ہے، جو ہر محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کے وفاق کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلیں. اس کا نقصان ہر صوبہ کو ہوگا، ہر پاکستانی کو ہوگا. پاکستانی اس وقت میں اٹھا سکتا ہے. ایک اور بات جو میں آپ سب کو اب مدد مانگوں گا میڈیا سے، یہ تو ڈرامہ تماشا جو پی ٹی آئی کا ہے کرپشن پہ، اب انسان بنے اور تھوڑا سا ان بائس طریقے سے یہ رپورٹ کریں. آپ کو پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یو کانٹ اسپیل کرپشن وداؤٹ دا ورڈز پی ٹی آئی. آپ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جو باقی حکومتیں تھے، آپ لوگ تھکتے نہیں تھے ہمیں سنانا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی حکومت تاریخ میں پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یہ ان کا رپورٹ ہے. آڈیٹر جنرل کا اپنا رپورٹ، جو کہ پی ٹی آئی کا عمران خان جب اپوزیشن میں تھا جگہ جگہ لہراتا تھا کہ کرپشن کرپشن. اب اسی پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت پہلے سال میں. بس اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ. یہ
عمران خان کے جو خود کا عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ لیا ہے. مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. عمران خان خود صاحب جناب ایمنسٹی اسکیم کا مشرف کا پہلا این آر او کس کے لیے تھا؟ عمران کے لیے تھا. میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے. انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا اور خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اپنا رپورٹ کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق میں کیا کیا آپ کو سنا دوں. علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟ سلائی مشین سے نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. آج تک کا ہے منی ٹریل کہیں نہیں. ایمنسٹی ہو تو علیمہ کا ایمنسٹی بجٹ آپ خاموش. ہمارا جینا خراب حرام کر دیتا اگر ہم ایسے کام کرتے. کیسے آپ نے یہ برداشت کیا ہے؟ علیم خان نیب کے تھرو بہت سیاستدان خود منی لانڈرڈ ہو گیا تھا. پیرا برا تھا. اب اچھا حق کوئی سوال نہیں. ان کا منی ٹریل کہاں ہے؟ کیس کہاں ہے؟ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ ان کا ہر وزیر پہ الزام ہے. صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام. نیب خاموش ہے. سب سے اسپیشل جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے برٹش سٹیزن ہے. پیناما کا کیسز ہے. اس کے لیے تو اگر ای سی ایل سے ہٹانا ہے تو ای سی ایل سے ہٹ جاتا ہے. نیب کا پیس سر کا پاؤ کا ڈرامہ آج تک اسپیشل اسسٹنٹس تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جہانگیر ترین تو پہلے سے نااہل تھا. اپنے نااہل ترین کو 1-2 سال سے حکومت چلایا اور اب وہ بھی بگورا بن گیا ہے اور نیب سے چپ رہا ہے لندن میں. عمران خان کی حکومت کے دوران پولیو میں کرپشن، حج میں کرپشن، پی آئی اے میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے پی آئی اے کو بٹھا دیا ہے. پی آئی اے کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا نااہلی ان کی کرپشن کی وجہ سے. جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر کا غلط الزام پہ آپ پی آئی اے کو بٹھا سکتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ اس پہ بھی کرپشن. روزویلٹ میں بیچنے بھی کرپشن. ہر جگہ ہر طرف جہاں بھی پی ٹی آئی ہاتھ لگاتا ہے. پورا پنجاب میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ نہیں رپورٹ کر رہے ہیں، پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈی سی، ہر ٹھیکہ، ہر عہدہ، ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلین ٹری سونامی میں کرپشن، معلوم جبا میں کرپشن. کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن. اکبر ایس بابر آج تک رو رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ، نیب چپ، الیکشن کمیشن اس پر ڈیٹ پر ڈے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں، یہ سست روی کا شکار نہیں، اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے. شوگر پہ کرپشن، آٹا پہ کرپشن، تیل پہ کرپشن، ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ. میڈیا خاموش. ہم کرپٹ ہے یہ فرشتے. یہ منافقت کا سلسلہ بند ہونا پڑے گا. آپ کو سچ بتانا پڑے گا پاکستان کے عوام کو، اور جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس ہائیبریڈ سلیکشن کو اس بات بھی کی تھی کہ کرپشن نہیں ہوگا اور اب کریکشنز کا ریکارڈز کیسے توڑ رہے ہیں. نیب چیئرمین کو کوئی شرم نہیں آتا. ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے، بک کرتا ہے، اور جن کے خلاف اس نے خود کہا تھا 1 سال پہلے 2 سال پہلے پتہ نہیں کب کہ میں اب یہاں دیکھ لوں گا، آج تک اس نے کیس نہیں کی. بی آر ٹی پہ یہ سب سے مزیدار کرپشن کا ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے. کے پی کے آج تک ان کا بی آر ٹی کا سلسلہ، جس سے خان کا کچن چلتا ہے، جس سے پی ٹی آئی کا الیکشن کیمپین چلتا ہے، جس کا علی زیدی ان کا وزیر کا فرنٹ مین کانٹریکٹر ہے، اور خود علی زیدی کے جو فرنٹ مین ہے وہ کنٹریکٹر ہے بی آر ٹی کا. پیسہ تو علی زیدی بناتا ہے عمران خان کا کچن چلانا، عمران خان کا الیکشن اور پی آر کیمپین چلانا. آپ یہ بات نہیں اٹھاتے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ سٹے آرڈر ہے، سٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے؟
کیسے دو نظام ہیں ایک پاکستان میں؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہر دوسرا ہفتہ چکر پیشی بھگتا ہے نیب کا، وہ بھی اسلام آباد میں، جب ہم پینڈیمک کی مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے کسان کا فصل زندگی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا دنیا مان رہے ہیں کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے سندھ میں، پاکستان میں، تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، باقی تو صوبہ میں ان کا. اور بی آر ٹی پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے، فرنٹ مین انوالوڈ ہے، وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں. وہاں سے سپریم کورٹ کا سٹے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انصاف ہے، دوگلا نظام نہیں ہے، تو بی آر ٹی پہ سٹے ہٹاؤ، نیب کا کیس چلاؤ اور پکڑے جس نے کرپشن کیا ہے کے پی کے عوام کا پیسہ کے ساتھ. آج تک کرپشن کر رہے ہیں قانونی تحفظ کے ساتھ. یہ ایک بہت سنگین الزامات ہیں. اب کسی نے ان کے منہ پر ڈالا نہیں ہے کتنا کرپشن ہو رہا ہے ریلویز میں، کتنا کرپشن ہو رہا ہے پوسٹ آفس میں. انہوں نے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. پہلے میڈیا کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتا تھا، جوڈیشری سے ڈر ہوتا تھا، نیب سے یا کرپشن کیسز کا. ان کا جو سلیکٹڈ ہے ان کا کوئی فکر نہیں ہے کہ جب تک وہ اسکرپٹ پہ چلیں گے تب تک وہ پیسہ دبا کے لوٹے. اس وقت جب پاکستان کے عوام اتنا بڑا معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، جہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو حکومت کا ہو. اگر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، وہ ماضی میں تو ہسٹری لیسنز نہیں سکھاتے ہیں. وہ آج کا کرپشن کو پکڑتے ہیں اور آج کا کرپشن کو روکتے ہیں. مگر ہمارا نیب اور ہمارے ادارے وفاقی کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہر منسٹری میں کرپشن چل رہا ہے. اور جو میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں، آج دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ایف آئی اے کا رپورٹ ہے، آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ سب پر ٹی وی چینلز پہ چلائے. پی ٹی آئی کا اپنا ایف آئی اے کا اپنا رپورٹ کہ عمران خان کا اے ٹی ایم ابراج گروپ اور کے الیکٹرک کا جو کرپشن ہے، یہ رپورٹ دبایا گیا ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. آج تک ریاست پاکستان اے ٹی ایم عمران خان ابراج گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جن پہ الزام ہے، سنگین الزام ہے کہ بل گیٹس جیسے فاؤنڈیشن سے وہ چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ کو آپ نے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا پی ٹی آئی کا مکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ کیا ان کے اتنے اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے، اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے، اور آپ کا گیس چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں ہے. آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہے. اربوں روپے کا گیس کھا چکے ہیں، ان کا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہے گیس لینے کا. اس پہ کوئی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں. اس لیے ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے، ابراج تو عمران کا اے ٹی ایم ہے. سندھ میں کوئی جو ہر آدمی، ہر وڈیرا، ہر ڈی سی، ہر بیوروکریٹ، جب دور دور سے کوئی تعلق نہیں، کبھی ملا نہیں، وہ زرداری کا دوست اور زرداری کا فرنٹ مین بن جاتے ہیں. جو آپ کے آن ریکارڈ ہے، بیوی کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فنڈ کرتا تھا، خود مانتا تھا کہ میں عمران خان کو فنڈ کرتا ہوں. جب برٹن میں، یو کے میں پکڑا گیا، فون کال کس کو کر رہا تھا؟ عمران کو اور عارف الوی کو. آج تک کراچی کے عوام کو کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک ڈبل بلنگ، ٹرپل بلنگ، اوپر سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہا. اور اب جو سلسلہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، اب ہمارا کیپٹل میں ہو گیا ہے. گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ. کس چیز کا بل دے رہے ہیں کراچی کے عوام؟ یہ کیا نا انصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. یہ بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل ہے. مگر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارے دور میں آیا تھا، وہ آج کا غضب کرپشن کا whatever کہانی، اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آپ ٹی وی پہ کھڑا کر دیتے تھے. ہر ایک کیس کا جس میں نے آج ذکر کیا، میگا کرپشن سکینڈلز ہے. یہ ایف آئی اے کا رپورٹ ہے. اگر میڈیا کو کوئی ارادہ ہے ان بائس بننے کا، اس پہ آپ
ذرا ایک پروگرام کر کے دکھائے، ایک پروگرام کر کے دکھائے. یہ لوگ آپ کا اور میرا ہر اس شہر میں رہنے والے کا دیکھیں کیا حال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. لوگ رو رہے ہیں، کام نہیں کر سکتے، سو بھی نہیں سکتے، پکا نہیں سکتے. لاک ڈاؤن اپنے آپ کو تحفظ کے لیے گھر میں آپ بند کرو. آپ کیسے اگر پنکھا نہیں چل رہا. دس از اے کنسپریسی اگینسٹ دا پیپل. اٹ از ڈے لائٹ رابری. میں اور آپ نا انصافی کر رہے ہوں گے پاکستان کے عوام کے ساتھ اگر ہم اس قسم کے اسکینڈلز کو چھپاتے رہیں گے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہمیں پتا ہے کہ اے ٹی ایم ہے، ان کا کنیکشن کیا ہے کے الیکٹرک میں، لیکن کے الیکٹرک میں وفاقی حکومت کا بورڈ ممبر بھی ہے اور پی ٹی آئی کے کارٹونز باہر احتجاج رہے ہیں. اور یہ جو کے الیکٹرک کا آپ کا ابراج کا میرر اسکینڈل کا تو پروف ہے ہی ہے. آپ کا اپنا پی ٹی آئی کا ایف آئی اے نے یہ رپورٹ جمع کیا. ہیسکو، سیپکو، باقی صوبے کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ ہم کب سے لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ اگر کراچی کے کچھ علاقے کے لیے ایک نیا چیز ہے، باقی سب کے لیے یہ کافی دیر سے ایک عذاب بنا ہوا ہے. لڑکانہ سے پوچھے، گوادر سے پوچھے کہ کس قسم کا لوڈ شیڈنگ کو ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ حکومت ہر فورم پہ فیل ہو چکا ہے. ان کا عمران کا وزیر اعظم رہنا، حکومت چلانا کا کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا. فوراً پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. صحت اور زندگی ہر پاکستانی کا خطرہ میں، ہر کسان کا فصل خطرہ میں، ہر مزدور کا روزگار خطرہ میں. ہم کب تک ان کا نالائق سلیکٹڈ کا حکومت کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کے لیے ان کے بیکرز ایکسکیوزز بناتے رہیں گے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو حکومت کرنا نہیں آتی، سیاست بھی نہیں آتی، اور اب عوام کو ریلیف، عوام کو کی معیشت چلانا ان کو وہ بھی نہیں آتا. آپ سب کے سامنے میں نے یہاں 20 جون کو پی ٹی آئی کی حکومت کو چیلنج کیا تھا، اور آج تک یہ بزدل لوگ ہر چیلنج سے بھاگتے ہیں. اب تو میں آپ کو بتاؤں کتنا، اب 20 جون 2020 سے 1,987,000 سیکنڈز ہو چکے ہیں، 33,120 منٹس ہو چکے ہیں، 552 آورز ہو چکے ہیں، 23 ڈیز ہو چکے ہیں، 3 weeks and 2 days بھی ہو چکے ہیں. لیکن آج تک جو میرا چیلنج تھا کہ این آئی سی وی ڈی کے مقابلے میں ایک حکومت کا ہاسپٹل بتائے جو پی ٹی آئی نے پچھلے سالوں میں خود بنایا ہو، ایک بھی آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. بھاگ رہے ہیں. ایک نام لے سمجھ، ایک ہی کہا نا، ہم نے تو 18-17 پتہ نہیں کتنے این آئی سی وی ڈیز کو کھڑا کر دیا ہے پورا سندھ میں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک ہارٹ کا ہاسپٹل، ایک کارڈیو ویسکولر فیسلٹی آپ نے کے پی کے میں کھڑا کر دیا ہوگا، جہاں مفت علاج ہو، جہاں غریب کو کا علاج ہو. آج تک جواب نہیں دے سکا. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں نے چیلنج کیا تھا وزیر اعظم کو کہ ڈبیٹ میں یا پارلیمان میں یا ٹی وی پہ ہمارا ڈبیٹ کا چیلنج قبول کرے، آمنے سامنے آئے، ہم آپ کو ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. اس سے بھی ڈر گیا، اس سے بھی ہمارا وزیر اعظم بزدل فیس کرنے کو تیار نہیں. ہر وزیر اعظم آتا تھا نیشنل اسمبلی میں جواب دینے کو تیار ہوتا تھا. شہید بی بی کو یاد کرے، یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ ہر سیشن میں ہوتے تھے، وہاں ڈبیٹ کرنے کو تیار. اگر وہاں وہ ڈرتا ہے، شوق ہے ٹی وی کا، تو ٹی وی پہ کرنے کو تیار. مگر پی ٹی آئی کی حکومت اس چیلنج سے بھی بھاگ رہا ہے. تو آج ہم ان کو ایک نیا چیلنج لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تیسرا چیلنج پہ ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا نہیں. سندھ کا جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے، سندھ کا جو پر کیپٹا ٹیسٹنگ ہے، میں چیلنج دیتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو.
पंजाब हो या केपी, आपका पर कैपिटा टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को लेकर आए। कोविड के मुतासरीन को लोकेट करने की तो कोशिश करे। कहते हो आप काम कर रहे हो, उस पे दुनिया को लीड कर रहे हो। अगर आप दुनिया को लीड कर रहे हो तो आपका कोशिश होना चाहिए कि हर जो मुतासरीन है उसको आइडेंटिफाई तो करे। हमारा नया चैलेंज जो आज का चैलेंज है, पिछला चैलेंज से भागा, पहले चैलेंज से भागा, आज का चैलेंज से तो नहीं भागे। और हमारा सिंध का पर कैपिटा टेस्टिंग जो पाकिस्तान के हर सूबा से आगे है, उसका जरा मुकाबला करके दिखाए। आप सबका मेहरबानी। चैनल अब जरा बताइए न्यूज होगा। माशाल्लाह आपने काफी चीजें मौजूदा हुकूमत की गिनवाई हैं, सब बनती है। हल क्या है? अवाम भी आपकी तरफ देख रही है, अपोजिशन भी मुतासिर है। कोविड की वजह से आप कोई एहतियाती मुजाहरा, कोई रैली, कोई वो भी नहीं कर सकते। एक अदालती फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर भी आप नहीं जा सकते। अवाम क्या करे? आप लोग अभी मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे, कोई हल क्या है आप लोगों के पास? कोई टाइम फ्रेम क्या है? लोगों को क्या बताएंगे कि आप इससे हुकूमत से किस तरह उनकी जान छुड़ाएंगे? पार्लियामेंट में भी आप लोग कुछ नहीं कर सके अब तक, वरना कोई हुकूमत चेंज कर ले, नंबर ऑफ गेम्स को चेंज कर दे, कुछ और कर दे, तो क्या हल क्या है? थैंक यू। आपका क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपका क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। और हमने मुसलसल ना सिर्फ आज से, पहला दिन से लेके आज तक हर फोरम पे, हर मौके पे और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कोशिश अपना जारी रखेंगे कि इनको चैलेंज करें, इनको टफ टाइम दें, उनको पास ना दे, हर इश्यू को हर मौके पे उनको एक्सपोज करें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब इसमें बहुत ही सीरियस है और हमारे साथ यहाँ सिंध आके भी 2 घंटा का मीटिंग सदर आसिफ जरी जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुआ है। उसमें तफसील में हमने काफी बातें की है। इंशाअल्लाह ताला जो MMA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशनशिप है, उसकी बेहतरी के लिए हम कमेटीज बना रहे हैं ताकि दोनों पार्टीज आपस में बात कर सकते हैं। जहां तक बाकी ऑपोजिशन की जमातों है, हम बजट से लेके आज तक इंतजार में है इंशाअल्लाह ताला जब शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब और तैयार हो जाता है ताकि हमारा APC हो और हम उस APC के फोरम पे जो हमारा मौकिफ है बाकी सियासी जमातों के सामने, उनका सलाह मशवरा करके आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो ऑप्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शंस है, सिर्फ और सिर्फ आईनी ऑप्शंस है। हम किसी गैर जमहूरी एफर्ट के हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इनके दायरे में रहते हुए हम अपने अवाम का केस लड़ते रहेंगे। जैसे आपने कहा पार्लियामेंट का फोरम है, मैं पार्लियामेंट के फोरम पे बिल्कुल गिव अप करने को तैयार नहीं हूं। वहां भी अपना जंग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान में जहां तक एहतजाज है, जहां तक प्रोटेस्ट है, अब तक पाकिस्तान और इमरान खान को ये समझना चाहिए कि वो कितने खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन ने कहा कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। ये सिर्फ तब तक है और ऑब्वियसली खतरा तो है, अभी भी खतरा है अवाम के लिए अगर हम बड़ा नंबर्स में बाहर निकले। लेकिन अगर ये हमें मजबूर करते हैं, अगर ये इसी सिलसिला को बरकरार रखती है जिसमें हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत खतरा में, ना उनको मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का मुआशी सूरत हाल खतरा में, उनको ना मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का फसल खतरा में, उनको मदद करने को तैयार नहीं। अगर उनका रवैया दुरुस्त करने का कोई इरादा नहीं है, NFC और 18वीं तरमीम के बाकी हमला करते हैं, तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहां से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। हम आज भी वार्न करते हैं, आज भी टाइम है कि पीछे हटो। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल है, मुआशी मसाइल है, फॉरेन पॉलिसी मसाइल है, हम सब एक होकर ये कोविड से लड़ना चाहते हैं। आप हमें इन मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद दूसरे जो आपकी साजिशें हैं, हुकूमत की साजिश है, उस पर वो अगर अपना काम जारी रखेंगे तो हम भी अपना जो सेफ्टी के लिए और एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए ये फैसला लिया था उसको भी वापस लेंगे।
उनकी सियासत में उबाल लाने के लिए पुरानी जीआईटी की दोबारा मार्केटिंग हो रही है, पीपल्स पार्टी इससे क्या घबरा रही है? ये जीआईटी का पसमंजर आपके ख्याल में क्या है? आपका सवाल का आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। ये जेआईटी का गेम जो ये खेल रहे हैं, ये अब उनके ही गला पे पड़ गया है। और जिन लोगों का वो ही जिक्र कर रहे थे, आप उनके ही बयानात निकाले कि आज वो क्या कहते हैं, किस जमात के साथ खड़े हैं। आज से नहीं, 2014 से नहीं, मगर 2011 से लेके आज तक किसको सपोर्ट कर रहे थे। हम इस किस्म का प्रेशर से ना पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना किसी जिया से डरा, ना किसी याहिया से डरा, ना किसी मुशर्रफ से डरा। ये कठपुतली जितना भी 40 जेआईटीज लेकर आए, जितना भी झूठे जेआईटीज लेकर आए, हम इनसे ना प्रेशर आने में को तैयार है, ना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। और इनके धमकियां से, इनका डाइवर्जनरी टैक्टिक्स में हम बिल्कुल इंगेज नहीं करेंगे। ये खुद अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं और खुद अपने आप को पाकिस्तान के अवाम के सामने खराब कर रहे हैं कि जब हर पाकिस्तानी अपनी मुआशी सूरत हाल के लिए परेशान है, सेहत और जिंदगी के लिए परेशान है, तो कभी कभार कुछ जेआईटी निकल आता है, पता नहीं और क्या निकल आता है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम कल भी परेशान थे, आज भी परेशान है और अपने मिसाइल का हल चाहते हैं। उन मिसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, उन मिसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ अवामी हुकूमत में है, उन मिसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आजिज जमाली साहब, आजिज कहाँ है? मेरा सवाल ये है, जो वैसे तो आप